الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الاعلیٰ، سورہ نمبر 87 ہے۔ ہم نے اس صورت کی 3 آیتوں کو چھوڑ کر باقی تمام آیتوں کی تفسیریں سن لی ہیں۔ آئیے ہم آخری 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ باتیں پہلی کتابوں میں ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی کتابوں میں۔ یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک کی آیتیں، ان میں سے آیت نمبر 16 اور 17 یعنی ان میں سے ایک پہلی آیت، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، یہ آیت اور آیت نمبر 17 والآخرۃ خیر و ابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کو، قریش کے جو لیڈر لوگ تھے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے جو اختلاف کی وجہ تھی، جو اسلام سے مخالفت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور قرآن کی مخالفت کرتے تھے، آوازیں اٹھاتے تھے اس کے خلاف، اس کی اصل حقیقت سے اللہ نے پردہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کرتے ہو، تو تمہاری مخالفت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا پرست لوگ ہو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، تم لوگ آخرت کو ماننے کے لیے اپنے ناجائز فائدے کی خاطر تیار نہیں ہو۔ تمہارا جو دنیا کا ناجائز فائدہ ہے، اس فائدے کی وجہ سے آخرت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تم نے دنیا ہی کی زندگی کو، یہاں کے عیش و آرام کو اور یہاں کی راحت اور یہاں کی لذت کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور اس کی خاطر تم دنیا کا کوئی بھی فائدہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، اس کو بڑی سمجھتے ہو، اور سب کچھ یہاں ہی کی زندگی کو سمجھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اسی کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کو بھی، اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا کہہ کر؟ قرآن کے خلاف غلط سلط باتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے بنیاد باتیں اٹھا کر اور پھیلا کر اپنی عوام تک پہنچاتے ہو، تاکہ تم اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے سکو کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہم جو قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اور ہم جو آخرت کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس صحیح معنی میں کچھ اسباب ہیں۔ تم دھوکہ دے رہے ہو اپنی عوام کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نادانو، اگر تمہارے اندر سمجھ ہے، تمہارے اندر کچھ اگر سوجھ بوجھ ہے، تو دیکھو دنیا کی چند دن کی زندگی اور یہاں کی راحت اور یہاں کی لذت کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی
جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور زیادہ باقی رہنے والی ہوگی، اس کے طالب بنو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ تو بظاہر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کو اور مکہ کے لیڈروں کو اور مخالفین اسلام کو خطاب کیا ہے اور ان کو دعوت دی ہے کہ دیکھو دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے مت پڑے رہو، آخرت کی بھی کچھ فکر کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی عبرت اور بہت بڑے سبق کی چیز ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ بھی صرف دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور آخرت کی فکر سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کو دینے کا اور اپنے کیے ہوئے کے حساب دینے کا کچھ بھی احساس اور فکر نہیں ہے، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم نے بھی وہی شیوا اختیار کیا، وہی طرز اختیار کیا جو غیروں کا تھا، کہ انہوں نے ہی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور تم بھی انہی کے طرز پر چلنے لگے، انہی کے نقش قدم پر تم نے بھی چلنا شروع کر دیا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم بہت بہترین ایک شعر کہہ کر گئے ہیں، فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ اگر مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ہم نے خدا کو نہیں مانا، اس کی بندگی نہیں کی، اس کی عبادت نہیں کی، اور اس نے جتنے بھی ہم کو احکام دیے ہیں، جتنے بھی قوانین بتائے ہیں اللہ نے، اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، یعنی مذہب کو ہم نے چھوڑ دیا، تو سب چلے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مشرکین مکہ کو اور اس دور کے بھی اسلام کے مخالفین کو جہاں خطاب کیا ہے اس آیت میں، وہیں ہم سے اور آپ سے بھی خطاب ہے، اور ہر اس شخص سے جو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، زبان سے ایک بات کا کہنا کہ نہیں مجھے آخرت کی فکر ہے، آخرت کے لیے میں اپنے دل میں ایک درد رکھتا ہوں، ایک احساس رکھتا ہوں، یہ اور چیز ہے، اور عملی طور پر اس کے لیے فکر کرنا اور کوشش کرنا دوسری چیز ہے۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا مجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، لیکن اس کا عمل اس کے پیچھے گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، اس کو آخرت کی فکر نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کی زیادہ فکر ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں نے دو مکانوں کی، دو بنگلوں کی مثال دی تھی۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی گزشتہ مرتبہ کہ دو مکان ہے، ایک آدمی کے سامنے دو مکان ہے اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو مکان ہے اس میں زیب و زینت اور آرام کے سارے سامان موجود ہیں، اس بنگلے میں سب کچھ موجود ہے، عالی شان فرنیچر ہے، بہترین سے بہترین سامان سے یہ گھر سجا ہوا ہے، اور یہ جو دوسرا گھر ہے یہ بالکل کچا مکان ہے۔ لیکن جو پہلا والا گھر ہے جس میں سارے ساز و سامان ہیں، یہ تم کو تو ملے گا، لیکن مہینہ دو مہینے کے بعد اسے تمہیں خالی کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور دوسرا گھر کچا ہے، کچا مکان ہے، اس میں زیب و زینت کے سامان نہیں ہیں، اس میں ضروریات کے سارے سامان نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے یہ گھر لیا تو یہ گھر تمہاری پراپرٹی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری ملکیت بن جائے گی۔ ظاہر بات ہے جو آدمی عقل مند ہوگا، جو دور اندیش ہوگا، دور کی سوچے گا، ظاہر بات ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ میں وہ گھر لے لوں جو ہمیشہ کی ہمارے لیے ملکیت اور پراپرٹی بن جائے، اسی کو اختیار کرے گا جس کے اندر سوجھ بوجھ ہوگی، جس کے اندر عقل اور سمجھ ہوگی، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ ہمیشہ کی ہماری ملکیت ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی آیت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لو کہ آخرت کی نعمتیں ادھوری ہی صحیح، ادھوری صحیح، کم ہی صحیح، لیکن چونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں تو ایک عقل مند انسان کو وہی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ فرض کر لو کہ ادھوری، ناقص اور کم ہی صحیح ہیں آخرت کی نعمتیں،
لیکن عقل مند انسان کو وہی اختیار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ لیکن جب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کی نعمتیں ادھوری نہیں بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو ظاہر بات ہے کوئی بدنصیب انسان ہوگا، محروم القسمت انسان ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر چند دن کی نعمتوں کا طلبگار ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس آیت کا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں دو حیثیتوں سے اختیار کرنے کے لائق ہیں اور وہی ترجیح کے لائق ہیں۔ ایک عقل مند انسان کو انہیں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی ساری نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اللہ نے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان کم سے کم اس بات کو سوچے کہ جو نعمتیں چند دن کے لیے اس کو ملنے والی ہیں ان نعمتوں کو اختیار کرتا ہے یا ان نعمتوں کا وہ طلبگار ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دو آیتوں میں اس سورۃ الاعلیٰ کی چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ کون سی بات؟ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو بتا رہے ہیں اور سارے انسانوں کو کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کے ذریعے تم تک جو بات پہنچائی جا رہی ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو تمام انبیاء کرام نے جن کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ توحید اور آخرت۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ باتیں پرانی کتابوں میں بھی ہیں۔ کون سی بات؟ توحید کی اور آخرت کی، کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور ایک دن آئے گا آخرت کا اور قیامت کا جس دن انسان کو اپنے کیے ہوئے کا حساب اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر دینا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس سے تم پریشان ہو رہے ہو، یہ تو پرانی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اور تمام انبیاء کرام نے یہی بات انسان کو بتائی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ کہ ہر انسان کو اس کا اپنا عمل ہی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 36 سے 38 تک میں اس طرح سے بیان فرمائی ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ان کی کتاب میں ہے۔ کون ابراہیم؟ جس نے اپنا کیا ہوا ہر وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کیا بات ہے پرانی کتابوں میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان نے جو کام کیا ہے اس کا جواب دہ وہ ہے، اس کی جواب دہی اس پر ہے۔ اس آیت کی تفسیر سننے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آج ہم میں سے کسی کو ہمارا کوئی مذہبی رہنما یا کوئی لیڈر اگر گمراہ کر رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس گمراہی کا جو اصل خمیازہ ہے اسی کو بھگتنا پڑے گا جو ہمارا مذہبی لیڈر اور مذہبی رہنما ہے۔ نہیں، ہم میں سے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، تو پھر وہ گمراہی کو کیوں اختیار کر رہا ہے؟ اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی بات کو مان رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے، یا ہمارے کسی پیشوا یا مذہبی رہنما کی بات ہے۔ اگر مذہبی رہنما کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو آمنا و صدقنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اسے اختیار کرنا ہی چاہیے۔ لیکن ان کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے تو ہمیں
قرآن اور حدیث کا طریقہ اپنانا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحیفہ ہے، صحیفہ یہ لفظ اس کے معنی آتے ہیں لکھا ہوا کاغذ یا ورق، جس کا یہاں معنی کتاب کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحیفہ دیا گیا وہ اب موجود نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں رہا۔ اس میں جو باتیں تھیں ان میں سے ایک بات تو اللہ نے بتا ہی دی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے میں یہ بات تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات تھی مشترکہ طور پر، کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ سنائیں گے۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے کیا مراد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد وہ مشہور کتاب ہے جو تورات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، جو صحیفہ نازل ہوا، اس کا نام توریت یا تورات ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب ہے تورات، وہ بھی اصل شکل میں تو محفوظ نہیں ہے، اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی حد تک تبدیلی آنے کے باوجود توحید کی تعلیم اب بھی صاف اور واضح لفظوں میں اس کے اندر موجود ہے۔ جو بائبل کے اندر جس کو شامل کر دیا گیا ہے اور جو عہد نامہ قدیم انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی 5 کتابیں ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء۔ ان 5 کتابوں کے اندر توحید کی تعلیم بالکل صاف صاف لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم موجود ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ تو محفوظ نہیں رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے ان کے صحیفے کی تحریری طور پر حفاظت کی، اور گرچہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں، بالکل توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، لیکن اس کے باوجود توحید کی تعلیم صاف صاف لفظوں میں موجود ہے۔ چنانچہ جب ہم پڑھیں گے خروج، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو یہ ہے چیپٹر خروج، ایک کتاب بک، اس کے باب نمبر 20 ورس نمبر 3 اور 4 میں یہ بات موجود ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ یہ بات خروج کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب احبار پڑھیں گے، احبار باب نمبر 19 اور ورس نمبر 1 تا 4، اس میں ہے کہ پھر خداوند تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں خداوند جو تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، تم اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنانا۔ یہ لفظ صاف صاف اظہار کر رہا ہے، اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ بات کی تعلیم دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ وہ لوگ مورتی پوجا نہ کریں، ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنائیں، اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ جب آپ آگے کا پڑھیں گے استثناء باب نمبر 10 اور ورس نمبر 20 اور 21 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم اسی کی بات ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا،
تم اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا. وہی تیری حمد کا سزاوار ہے اور وہی تمہارا خدا ہے. یہ استثناء کے اندر موجود ہے. آگے استثناء کے اندر ایک بات اور بھی موجود ہے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں 2-4 باتیں حوالے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. استثناء باب نمبر 32 ورس نمبر 1 تا 4 یہ بات موجود ہے. یہ کون سی بات ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے آخری وقت میں کہی تھی، رخصت ہوتے وقت دنیا سے، کہ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے. میری تعلیم مہ کی طرح برسے گی، میری تعلیم مہ کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہو، نرم گھاس پر فوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں. کیونکہ میں اپنے خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا، کیونکہ میں اپنے خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا. وہ وہی چٹان ہے، اس کی سنت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں. وہ وفادار خدا بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے. یہ جو صاف صاف تعلیمات ہیں اس میں کتنی تبدیلی کی گئی اس کتاب کے اندر، اس کے باوجود توحید کی بات، آخرت کی بات آج بھی ان کتابوں میں موجود ہے. ظاہر بات ہے ان باتوں کو پیش کرنا، ان تک پہنچانا، موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے آج کہے جاتے ہیں ان تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم ان تک یہ بات پہنچائیں کہ تم جن کتابوں کو مان رہے ہو ان کتابوں کے اندر آج بھی اس بات کی تعلیم موجود ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی تن تنہا پرستش اور عبادت کے لائق ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ دوسروں تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.